کہ واقعہ ہرہ ہوا، اور بالکل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ واقعہ ہرہ یعنی یزید نے جو مدینہ پر حملہ کیا تھا اس میں کئی شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن اس واقعہ ہرہ کو لے کر اس کے اندر اتنی من گڑت روایت، یقین کریں افسوس ہوتا ہے کہ اتنے جناب خطیب، اتنے جناب وہ پیسے بٹولنے والے آ کے پھر یہ روایتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کوئی ایک صحابی کی گستاخی کرے تو کتنا جناب ہم وہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس بندے کو مار دینا چاہیے۔ من سب نبیا فاقتلوہ من سب اصحابی فاضربوہ، یہ پوری روایت ایسے ہے۔ فرمایا جو نبی کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دیا جائے، جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کو خوب مارا جائے، پیٹا جائے اس کو۔ تو یہاں پر ایک صحابی کی گستاخی ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اور واقعہ ہرہ کو لے کر جو من گڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں، کتنے صحابہ کی اس کے اندر گستاخی آ رہی ہے، اہل بیت کے گھرانے کی گستاخی آ رہی ہے، وہ کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سوانح کربلا ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے، یعنی بازاری کتابیں آپ اٹھا لینا، یہ چھوٹی موٹی جو کتابیں ہیں، یا تو بعض کے اندر حوالہ نہیں لکھا ہوگا، اگر حوالہ لکھا ہوگا ان کتابوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ حوالہ کس کا ہے۔ جس طرح خاک کربلا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، میں بڑی ان کی حیا کرتا ہوں، بڑی علمی شخصیت ہے، انہوں نے خاک کربلا لکھی، لیکن حوالہ کس کا دیا؟ روضۃ الشہداء کا۔ اب روضۃ الشہداء کس نے لکھی؟ 900 ہجری میں ملا حسین کاشفی جو شیعہ تھا اس نے لکھی، طرح طرح کے جھوٹ اس کے اندر اس نے لکھ دیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام زین العابدین کی ملاقات بھی اس نے لکھ دی کہ آپ حج کے لیے جا رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ صحرا میں میدان میں جا رہا تھا، آپ گھوڑے پر تھے، پوچھا تو کون ہے؟ اس نے سوالوں کے جواب دیے، عربی میں دیے، تو نام پوچھا تو وہ بچہ غائب ہو گیا۔ جب وہ حرم میں پہنچے حضرت عبداللہ بن مبارک، دیکھا لوگوں کی رش لگی ہوئی ہے، آپ جب قریب گئے تو دیکھا وہاں پر امام زین العابدین وہی بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو امام زین العابدین ہے۔ اب امام زین العابدین کون سی ہجری میں فوت ہوئے تھے؟ 94 میں۔ عبداللہ بن مبارک کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 118 ہجری میں، یعنی 24 سال کا گیپ، اور یہاں پر روضۃ الشہداء والا ان کی ملاقات کروا رہا ہے۔ یعنی اس طرح کے جھوٹے واقعات اس نے لکھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی کتاب ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، روضۃ الشہداء گئی، اس کے بعد اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ انہوں نے دوسرا حوالہ لکھا جذب القلوب۔ کدھر گئے معظم بھائی؟ جذب القلوب، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کے اندر واقعہ ہرہ کو لکھا، انہوں نے بھی لکھا، حوالہ جذب القلوب کا دیا۔ اب جذب القلوب کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ گھوڑے مسجد نبوی شریف کے اندر باندھے گئے، لد کرتے رہے، کتے آ گئے، انہوں نے اپنی نمازگاہ بنا لی، وہاں پر لومڑیاں آ گئی، اور بڑا جناب یہ وہاں پر لکھا گیا 3 دن تک نمازیں نہیں ہوئیں، اور 3 دن تک وہاں پر حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں۔ انہوں نے عورتوں کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ زنا کیا، 1000 باقرہ عورتوں کے ساتھ زنا ہوا، انہوں نے 1000 عورتوں نے پھر بچے پیدا کیے، توبہ نعوذ باللہ، ناجائز بچے پیدا کیے۔ اچھا، جذب القلوب کو جب اٹھا کر دیکھا تو یہ انوار البیان کے اندر بھی یہی ہے، اور جذب القلوب کا حوالہ دیا گیا۔ جذب القلوب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جذب القلوب کے اندر جو ہے حوالہ اس کا بھی لکھا گیا، واقعہ ہرہ البدایہ والنہایہ۔ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ لکھا، اور انہوں نے عورتوں سے زناکاری کی، کہتے کہ ان ایام میں خامند کے بغیر 1000 عورتوں کو حمل ہو گیا، یعنی 1000 عورتوں نے خامند کے بغیر بچوں کو جنم دیا، اور سادات صحابہ کی ایک جماعت روپوش ہو گئی، یعنی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا اور صحابہ اکرام کی جماعت روپوش ہو گئی۔ مجھے بتائیں ہماری 1400 سال کے بعد ہماری غیرت کتنی ہے کہ ہماری کسی عورت کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے تو ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ وقوع آپ نے دیکھنے ہوں تو یہ جو جیلیں بری ہوئی ہیں ان کے اندر کئی معاملات ایسے ہیں کہ اس نے فلاں کو چھیڑا، اس نے
इसने कत्ल कर दिया, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। और सहाबा जिन्होंने तरबियत नबी अलैहिस्सलाम से सीखी, जिन्होंने जुर्रत नबी अलैहिस्सलाम से सीखी, उनके मुतालिक ये क्या कह रहे हैं कि ये जनाब रूपोश हो गए, औरतों के साथ ये सलूक होता रहा। आज के इस दौर में 1400 साल के बाद हमारी गैरत और जुर्रत का आलम यह है कि आज इस मस्जिद के अंदर कोई कहे कि मैंने घोड़ा बांधना है, मैंने खोता बांधना है, तो मुझे बताएं वक्त का वजीर आजम क्यों ना हो, आप बांधने देंगे उसको? बिल्कुल ये गैरत हमारी गवारा नहीं करेगी कि यहाँ पर जनाब कोई वक्त का चौधरी आकर कहे कि मैंने घोड़ा अपना मस्जिद के अंदर बांधना है, हम उसके घोड़े की और माँ उसकी टांगे ना तोड़ दें। आज हमारी जुर्रत ये है, हमारी गैरत ये है। तो जिन्होंने तरबियत नबी अलैहिस्सलाम से हासिल की है, उनकी जुर्रत ये नहीं थी कि मस्जिद नबवी शरीफ में जो कुछ होता रहा वो जनाब छुप के पहाड़ों के ऊपर चले गए। अल-बिदाया व निहाया, इन्होंने हवाला किसका दिया? तज़किरतुल मौता, इमाम कुर्तबी का। यह तज़किरतुल मौता जब हम उठाते हैं, हम पूरी खोज तक जाएंगे इंशाअल्लाह। तज़किरतुल मौता जब हम उठाते हैं, इसके अंदर भी ये सारा वक़ूआ इन्होंने लिखा, लेकिन हवाला किसका दिया? अस्माउल खुलफ़ाई वल विलात, इब्ने हज़म का, जो उसका लिखने वाला था। अस्माउल खुलफ़ाई वल विलात सबसे पहली ये किताब है इब्ने हज़म की। और इब्ने हज़म कौन था? परले दर्जे का कमीना इंसान, जो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी काफिर कहता था। चारों आइमा फ़िक़ह के जो थे उनको बुरा कहता था, गालियां देता था। अल मुहल्ला उसकी किताब उठा कर देखें, आइमा को, सहाबा इकराम को गालियां देता था। उसकी किताब जनाब, उसके अंदर ये वाक़या हर्रा के जो मनगढ़ंत वाक़यात हैं उसके अंदर लिखे हैं। अब मैं अगली बात जो करने लगा हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ये अस्माउल खुलफ़ाई वल विलाद के ऊपर अगर कोई बंदा किसी एक किताब के अंदर भी मुझे ये वाक़यात दिखा दे, अल्लाह की कसम ज़बान कटवाने के लिए तैयार हूं, अपना खून भी माफ करने के लिए तैयार हूं। इसके ऊपर किसी किताब के अंदर ये मनगढ़ंत किस्से नहीं लिखे हुए। सबसे पहले किसने लिखे? इसने, इब्ने हज़म ने। और किस किताब में लिखे? अस्माउल खुलफ़ाई वल विलात, इसके अंदर लिखे। बस यहाँ से सादगी हुई हमारे उलमा से, वो यहाँ से लेकर आगे लिखते रहे, इससे पीछे कोई ऐसा वाक़या नहीं है। यार सहाबा इकराम के मुतालिक ये बातें करना, मुझे बताएं उस वक़्त मदीना पाक में रिहाइश किसकी थी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिहाइश नहीं थी? सारा अहले बैत का कुंबा वहाँ पर रिहाइश पजीर नहीं था? सहाबा इकराम की औरतें वहाँ पर नहीं थी? ये कमीना साबित ये करना चाहता है कि 1000 नाजायज बच्चे उन्होंने पैदा किए, हरामी बच्चे पैदा किए। ये तान किस पर आ रहा है? यहाँ पर एक सहाबा की बात करें, एक सहाबी की हम बात करें तो हमें कितना तैश आ जाता है, हमारे ईमान का हिस्सा है। यहाँ पर मिंबरों पर बैठकर हमारे खतीब वो बयान कर रहे हैं जो शियों के जाकिर उनकी मजलिसों में बयान कर रहे हैं। और कितने सहाबा की गुस्ताखियां इसमें शामिल हैं, कितने सहाबा की तौहीन इसके अंदर लाजिम आ रही है, कितने अहले बैत अतहार की तौहीन इसमें लाजिम आ रही है। सहाबा इकराम की वो पाकबाज औरतें, उनके मुताल्लिक क्या क्या बातें इसमें लाजिम आ रही हैं कि जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हैं। आज हमारी गैरत ये है कि हम यहाँ पर एक घोड़ा बांधने नहीं देंगे। उनकी गैरत नहीं थी जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बराह रास्त उनसे तरबियत हासिल की? जुर्रत व बहादुरी जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने घुट्टी में अनायत फरमाई, उनकी बहादुरी नहीं थी? ये हम क्या बयान कर रहे हैं, क्या सुनते हैं हम? तो मेरे अजीज दोस्तों, ये कोई तरीका नहीं है अहले बैत अतहार की शान बयान करने का। इमाम आज़म और उनके जलीलुल कदर जो शागिर्द हैं, 5 फतावाजात अहनाफ के मौजूद हैं मेरे। वाक़या करबला बयान करना हराम है। शवाफे के 5 फतावाजात मौजूद हैं, हनाबिला के 5 फतावाजात मौजूद हैं, और इमाम मालिक के 5 फतावाजात मौजूद हैं कि वाक़या करबला को बयान करना हराम है। उसके बाद ये आला हजरत का भी फतवा मौजूद है। यह फतावा रज़विया जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 640, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 640। आपसे सवाल किया गया
کہ لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے، امام حسین کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، خواتین کو بے پردہ کیا گیا، کیا یہ درست ہے؟ آپ بتائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں وَهَمْچُ مَظَالِمِ مَلْعُونَةٍ غیر ثابتہ، فرماتے ہیں کہ یہ جتنے مظالم بیان کیے جاتے ہیں یہ غیر ثابتہ ہیں، کوئی ان کی اصل نہیں ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میرے پاس ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ ثابتہ از پہلوے اہانت اہل بیت اکرام را تہینست، فرماتے ہیں کہ اگر ثابت بھی ہو تو اس میں اہل بیت کی توہین لازم آتی ہے بیان کرنے میں۔ اور فرماتے ہیں فضائل و مناقب آہا نشر باید نا چنا کے در شمار زبونا و خستگاں و بیچارگاں باشند، فرماتے ہیں نہ کہ یہ تم بیان کرو کہ وہ بیچارے کچھ کر نہ سکے، پیاسے رہ گئے، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، گھوڑے دوڑتے رہے، لباس اتر گئے، ننگے جسم پڑے ہوئے، خواتین بے پردہ ہو گئی، خیمے جلائے گئے۔ یہ شان بیان ہو رہی ہے اہل بیت کی یا توہین بیان ہو رہی ہے؟ یہ تو ہمارے اسلاف نے کبھی زندگی میں ایسی شان بیان نہیں کی۔ آج علمی یتیم بن کر ممبروں پر بیٹھ گئے ہیں اور سناتے ہیں اور لوگوں سے نعرے لگواتے ہیں۔ ایسی من گھڑت قصے کہانیاں من گھڑتو لوگ، یہ علمی یتیم قسم کے لوگ بیان کر کے پھر اس کے بعد ایک نعرہ لگوائیں گے کربلا کا شاہ حسین یا، بس نعرے کے بعد جناب سمجھیں کہ ہم نے صحیح حق بیان کر دیا۔ تو میرے بھائی کربلا کا واقعہ بیان کرنا، علماء نے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے کہ یہ بیان کرنا حرام ہے، یہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے مناقب بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں، عظمت شہداء بیان کریں، شہادت کا رتبہ بیان کریں، شہداء کا ذکر بیان کریں، یہ چیزیں بیان کریں، ان میں ان کی شان ہے، ان کی جرت و بہادری بیان کریں۔ آج ہم ایسی جناب قصے کہانیاں یہ ساری میں نے توڑ تک آپ کو پہنچا دیا، اور اس کے بعد میں نے بتا دیا اسماء الخلفاء والولاد۔ اس سے پیچھے اگر کسی کتاب کے اندر یہ واقعہ آپ کو مل جائے، میں یہ ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے یوٹیوب پر، سارے لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، میں علل اعلان یہ بات کر رہا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھ کر رہا ہوں، اگر اسماء الخلفاء والولاد سے اوپر کسی کتاب کے اندر آپ کو یہ من گڑت قصے نظر آ جائیں تو میرا خون آپ کو معاف ہے، مجھے مار دینا، اور اللہ کی قسم آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ میں نے پڑھایا اور میں نے کتابیں نکالنا شروع کر دیں۔ اب یہ جو کتابوں پر نشانیاں لگی ہوئی ہیں، کیا یہ آسان کام ہے؟ پورے ایک ہفتے کی محنت آج آپ کو میں یہ مختصر سے وقت میں بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ من گڑت قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی، اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔